الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو شخص نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان لے کر آیا اور اس نے اعمال صالحہ کو اختیار کیا، تو ہم اس کو نہایت خوشگوار خوبصورت زندگی عطا کریں گے اور ہم بدلہ دیں گے اسے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے کیوں اندھا کیا؟ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تیرے پاس دنیا میں ہمارے احکامات، ہماری نشانیاں آتی تھیں، تو ان سے اعراض کر لیتا تھا، گویا آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ آج کے دن ہم بھی تجھ سے اعراض کر کے تجھے اس طرح بھلا دیں گے جیسے تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکی کر لو تاکہ یہ نیک عمل تمہاری اس برائی کو مٹا دے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور جب بھی لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرو اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو گویا قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ میں ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے انسان جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے رب العالمین کی طرف سے اس کے ثمرات اور فوائد بھی اسی طرح اسے عطا ہوتے ہیں۔ ایک شخص اگر زندگی نیکی میں گزارتا ہے اللہ رب العزت اس کے فائدے اور پھل بھی اس کو اسی طرح عطا فرماتے ہیں، اور اگر ایک شخص زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے
تو پھر اس کی جو سزائیں ہیں، ہولناکیاں ہیں، مصائب ہیں، آزمائشیں ہیں، پھر انسان اس سے بھی دوچار ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے سزائیں تو آخرت سے شروع ہوتی ہیں، بعض قبر سے، اور بعض کے لیے عذاب تو آخرت میں یقینی طور پر ہوگا، لیکن بعض گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کی بھی چند نشانیاں ہوتی ہیں، اور جب خالق کائنات کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی بھی چند نشانیاں ہوتی ہیں۔ ان علامات کے ذریعے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے یا مجھ سے میرا رب ناراض ہے۔ میں چند ایسی نشانیاں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ذم الہویٰ میں، اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں یہ چند چیزیں ذکر کی ہیں۔ اللہ رب العزت کی جب ناراضگی ہوتی ہے تو انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، اگر دنیا میں انسان کہیں کام کر رہا ہو، فیکٹری کا مالک اور منیجر ناراض ہو جائے، چند دنوں کے بعد اسے وہ فیکٹری چھوڑ دینی پڑتی ہے، حالات ایسے بنتے ہیں کہ وہ وہاں نہیں ٹک پاتا۔ تو جب ایک انسان اپنی فیکٹری کے مالک کو ناراض کر دے تو سکون نہیں ہوتا، ہر وقت بے چین ہوتا ہے، اور جب انسان زمین اور آسمان کے خالق کو ناراض کر دے تو پھر بھلا اسے سکون کیسے ملے گا؟ اب ہم میں سے ہر آدمی یہ جان لے، اگر یہ نشانیاں میری زندگی میں پائی جاتی ہیں تو مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرنا چاہیے، موت سے پہلے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لینا چاہیے، قبل اس کے کہ موت آ جائے اور پھر انسان عذاب اور سزا بھگتتا رہے، اور پھر ایک طویل مدت تک وہ عذاب قبر میں، اور پھر اس کے بعد جہنم کے عذاب سے دوچار ہو جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ مومن آدمی اپنا محاسبہ کر دے۔ اللہ رب العزت جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ انسان کو وحی کے علم سے محروم کر دیتا ہے، پھر انسان کے بعد وحی کا علم نہیں ہوتا، وحی کا نور اس کے پاس نہیں رہتا، اللہ حافظے کی نعمت اس سے چھین لیتا ہے۔ جب انسان زندگی میں گناہ کرتا ہے، خاص طور پہ بدنظری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حافظے کی نعمت چھین لیتا ہے، پھر انسان نے کیا پڑھا اسے یاد نہیں رہتا، ماضی میں اس نے کیا سیکھا اسے معلوم نہیں ہوتا، 2 دن پہلے کس سے ملاقات ہوئی اسے پتہ نہیں ہوتا، تیاری کرتا ہے، سبق یاد بھی کرتا ہے لیکن بھول جاتا ہے۔ تو جب زندگی میں گناہ آتے ہیں تو اللہ حافظے کی نعمت انسان سے چھین لیتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے، یہ واقعہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب الشافعی میں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں، اور علامہ ابن قیم نے الداء والدواء میں لکھا۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کی ذہانت کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رحمہ اللہ کو ایسا حافظہ دیا کہ جو حدیث سنتے انہیں زبانی یاد ہو جاتی، سند کے ساتھ وہ روایتوں کو سنا لیتے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی ذہانت سے بڑے متاثر ہوئے، اتنی کم عمر اور ایسے غضب کا حافظہ۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک نصیحت فرمایا انی ارا قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصیۃ، میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تمہارے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کے ساتھ مٹانا نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تمہارے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کے ساتھ مٹانا نہیں، یعنی گناہ نہ کرنا، ورنہ یہ حافظے کی نعمت اللہ آپ سے لے لے گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نصیحتیں فرمائے اتق اللہ واجتنب المعاصی، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ ساری زندگی وہ اسی پہ کاربند رہے، گناہوں سے بچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ اگر کسی چیز کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے تو انہیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی کوئی بات
ان کے کانوں سے دماغ تک پہنچ جاتی تو کبھی بھی وہ ان کے حافظے سے نکلتی نہیں تھی۔ تو جب انسان کی زندگی میں گناہ آتا ہے، اللہ حافظے کی نعمت انسان سے لے لیتا ہے۔ دنیا کی باتیں تو یاد رہیں گی، دین کا علم یاد نہیں رہے گا، وحی کی باتیں یاد نہیں رہیں گی۔ آج جو ساری زندگی سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے گزر جاتی ہے، نماز میں کوئی اور سورت ہم پڑھ نہیں سکتے، ہمیں یاد نہیں رہتی۔ قرآن پڑھتے ہیں، طبیعت میں اکتاہٹ ہو جاتی ہے، زبان پہ قرآن کے الفاظ نہیں آتے، زبان پر حدیث کے الفاظ نہیں آتے، دین کی بات سنتے ہیں بھول جاتے ہیں، شریعت کے احکامات پڑھتے ہیں یاد نہیں رہتا۔ تو یہ کیا ہوا؟ اللہ ناراض ہوا تو حافظے کی نعمت لے لی۔ حضرات علماء اور محدثین کی زندگی میں یہ بات تھی، ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو ایسا حافظہ دیا تھا، ایک ایک محدث 3 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہوتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 256 ہجری 3 لاکھ احادیث کے حافظ تھے۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 275 ہجری 5 لاکھ احادیث کے حافظ تھے۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 264 ہجری 7 لاکھ احادیث کے حافظ تھے۔ تہذیب و تہذیب میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا، فرماتے تھے کہ اگر 50 سال قبل میں نے کوئی حدیث اپنی کسی کاپی اور رجسٹر میں لکھی ہے تو مجھے یہ بھی یاد ہے وہ کس صفحے پر ہے، کس جگہ میں ہے، کس جہت میں ہے، مجھے یہ بھی یاد ہے۔ 50 سال قبل اگر کوئی حدیث لکھی ہے وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو پھر ایسے حافظے عطا فرمائے تھے، یہ لوگ کھڑے ہو کر چیلنج کرتے تھے، کوئی ہے جو ایسی حدیث سنائے، ایسی سند سنائے جو ہم نے آج تک نہ سنی ہو۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 277 ہجری کے حالات میں لکھا، جب یہ امام ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آئے، بڑے بڑے محدثین جمع تھے، دروازے کی چوکھٹ پر محدثین کا ایک بڑا اجتماع تھا۔ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، کوئی ہے جو مجھے ایسی ایک حدیث سنائے جو میں نے آج تک نہ سنی ہو تو میں ہر حدیث پر اسے درہم انعام میں دوں گا۔ اب جو کوئی حدیث شروع کرتا یہ آگے پڑھ لیتے، کوئی سند پڑھتا یہ متن پڑھ لیتے، کوئی متن پڑھتا یہ سند پڑھ لیتے، کوئی چند الفاظ پڑھتا یہ اس کو مکمل کر لیتے کہ یہ روایت تو مجھے معلوم ہے، کوئی ایسی حدیث سناؤ جو میں نے نہ سنی ہو۔ تو مجمع میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو ان کو ایسی کوئی غریب حدیث سنا سکے جو ان کو پہلے سے یاد نہ ہو۔ تو جب زندگی میں تقویٰ تھا، اللہ نے ان کو حافظے کی نعمت دی تھی۔ آج ہماری زندگی میں چونکہ گناہ آ گئے، ہماری راتیں انٹرنیٹ اور کیبل میں گزرنے لگ گئی، ہماری موبائل کی میموری گانوں اور فلموں سے بھر گئی، ساری رات بد نظری کرتے ہوئے گزر گئی، پھر کیوں یہ تمنا رکھتے ہو کہ اللہ حافظہ امام بخاری اور مسلم جیسا، ابو زرع رازی اور ابو حاتم جیسا دے گا؟ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے جب انسان گناہ سے بچتا ہے اللہ حافظے کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ گناہ کی مثال بچھو کی ہے، یہ چھوٹا ہو تب بھی نقصان دیتا ہے، یہ بڑا ہو تب بھی نقصان دیتا ہے۔ رب کی نافرمانی کی مثال انگارے کی ہے، انگارہ چھوٹا ہو تب بھی ہاتھ کو جلاتا ہے، انگارہ بڑا ہو تب بھی ہاتھ کو جلاتا ہے۔ خالق کائنات کی نافرمانی کی مثال سانپ کی ہے، یہ بچہ ہو تب بھی ڈستا ہے، یہ بڑا ہو تب بھی ڈستا ہے۔ اس لیے انسان یہ نہ کہے کہ چھوٹا ہے بڑا ہے، یہ دیکھنا چاہیے میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو میں نے پہلی بات عرض کی، جب زندگی میں گناہ آتے ہیں اللہ تعالی حافظے کی نعمت انسان سے لے لیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ، یہ سمت کے وہ انسان گزرے جو یومیہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا وکیع بن جراح کو، جو بات سنی ان کو یاد ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت حافظے کے لیے کیا استعمال کرتے ہو؟ فرمایا آج تک کوشش یہ رکھی ہے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، گناہ سے بچتا ہوں، اللہ نے حافظہ قوی کر دیا۔ ہم تو سمجھتے زیادہ بادام کھائیں، پستے کھائیں، اس سے حافظہ تیز ہو جائے گا، کھجوریں لیں، دودھ لیں، فلاں جڑی بوٹیاں استعمال کریں، فلاں حکیم کی دوائیاں استعمال کریں، حافظہ بڑھے گا۔ یہ حافظہ رب نے دیا ہے، اور رب اس کو بڑھاتا ہے جب انسان رب کی نافرمانی نہیں کرتا۔
اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے جب انسان اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دیتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلی بات عرض کی، جب زندگی میں گناہ آئیں گے اللہ حافظے کی نعمت چھین لے گا۔ نمبر 2، جب زندگی میں گناہ آتے ہیں عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی، انسان کا عبادت میں دل نہیں لگتا۔ اول تو مسجد آنے کا موقع نہیں ملتا، توفیق نہیں ہوتی، اور اگر آ بھی جائے تو آخری ٹائم پہ پہنچے گا، جمعے میں 2 رکعت پڑھی اور اتنی تیزی سے نکلے گا جیسے کوئی جیل میں بند ہو تو دوڑتے ہوئے بھاگتا ہے کہ جیل کا دروازہ کھلا اور یہ بھاگ جائے۔ تو مسجد میں ایسا تنگ ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں تنگ ہوتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے مسجد میں یوں سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب اللہ ناراض ہوگا عبادت کی توفیق نہیں دے گا۔ اللہ رزق بند نہیں کرتا، رزق تو اللہ کتے اور خنزیر کو بھی دے رہا ہے، رزق تو اللہ بندر اور سانپ کو بھی دے رہا ہے۔ جب ناراض ہوتا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، جب ناراض ہوتا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر انسان عبادت نہیں کر پاتا۔ آج کا نادان کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت تیرے پاس ہے لیکن وقت کو پیدا کرنے والا تجھے اس وقت کو عبادت میں لگانے کی تجھے تیرے گناہوں کی وجہ سے توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا جب زندگی میں نافرمانی آتی ہے عبادت کی توفیق نہیں ملتی، جب زندگی میں گناہ آتے ہیں دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے دلوں پہ زنگ لگا دیے۔ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان ایک گناہ کرتا ہے ایک نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایک وقت آتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر دین اور وحی کی بات دل پر اثر نہیں کرتی، پھر شریعت کی بات کوئی سنائے بھی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم میں بادشاہ دل ہے، باقی سارے جسم اس کے لیے رعایا ہے، رعایا وہ کرتی ہے جو بادشاہ حکم دیتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے، عبادت کی توفیق نہیں ملتی تو اعضاء پھر عبادت نہیں کر پاتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عبادت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے رب العالمین رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ انسان کے ہر آنے والے دن میں اس کا رزق کم ہوتا جاتا ہے۔ کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے نہیں ہوتے، دولت ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، لیکن رزق سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے کھا نہیں سکتا۔ لاکھوں روپے کا مالک ہو کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ پوری لسٹ تھما دیتا ہے، ان ساری چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اللہ اپنی نعمتیں انسان پہ بند کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، انسان گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج ہم رزق سے جو محروم ہیں، نت نئی بیماریاں لگ چکی ہیں، جوانی کے اندر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے جب زندگی میں گناہ آتا ہے اللہ اپنا رزق بند کر دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ صرف کاوا استعمال کرنا ہے، سوکھی روٹی لینی ہے۔ ایک وقت آتا ہے صرف کدو کا شوربہ استعمال کرنا ہے، باقی کچھ نہیں کرنا۔ آپ نے فلاں گوشت صرف ابال کر تھوڑا سا لینا ہے، چند لقمے، اس سے زیادہ نہیں لینا۔ دسترخوان پہ ساری نعمتیں سجی ہوتی ہیں لیکن یہ حلق سے ایک لقمہ نیچے نہیں اتار سکتا، اس لیے کہ تب اتارے کہ جب خالق کائنات کا حکم ہو۔ تو جب زندگی نافرمانی عیاشی میں گزر جاتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے نعمتیں ہوتے ہوئے بھی انسان ان نعمتوں سے فائدہ نہیں لے سکتا، دولت پیسہ ہوتے ہوئے بھی اس نعمت کو اپنی زندگی میں لانا چاہے، فائدہ حاصل کرنا چاہے، نہیں ہوتا۔ اور جب انسان کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے ایک چیز یہ ظاہر ہوتی ہے، اللہ رب العزت جسم سے قوت اور طاقت چھین لیتا ہے، پھر انسان کے جسم میں طاقت نہیں رہتی۔ دیکھیں جسم کا موٹا فربہ ہونا یہ طاقتور ہونے کی نشانی نہیں ہے، اندر سے جسم کا قوی ہونا یہ طاقت کی نشانی ہے۔ روم اور فارس کے لوگ بڑے طاقتور تھے، بڑے بڑے جسے تھے، قوم عاد کے لوگوں کے قد تو 60 گز تھے، اتنے لمبے قد تھے، طاقتور تھے، لیکن اندر سے کھوکھلے تھے۔ یہی قوم سمود کے لوگ اور اسی طرح روم اور فارس کے لوگ جب صحابہ اکرام کے مقابلے میں آئے ہیں تو یہ ٹک نہیں سکے، حالانکہ صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایمان کی دولت موجود ہے۔ تو اللہ ایمان کی وجہ سے جسم کو ایسا طاقتور کر دیتا ہے، پھر بڑے سے بڑا طاقتور انسان سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا
نیکی کرنے سے جسم میں طاقت آتی ہے، گناہ کرنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور انسان جوانی میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آج جوانی کے اندر بیماریاں، جی کیا ہو گیا؟ شوگر ہو گیا، کیا ہے؟ بلڈ پریشر ہو گیا، کیا ہے؟ کینسر کی بیماری ہو گئی، ٹی بی ہو گئی ہے، فلاں بیماری فلاں بیماری۔ جوانی کے اندر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ پہلے تو پتہ نہیں ہوتا تھا، 60 سال گزر جاتے تھے، بیماریوں کا نام نہیں۔ آج 30 سال کو کراس نہیں کرتے، کہیں جا کر چیک اپ کراتے ہیں اور رپورٹیں دیکھتے ہیں تو 20 بیماریاں سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب انسان رب کو ناراض کرے گا، جوانی میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو جائیں گے، بیماریاں جسم میں آ جائیں گی، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس کی علامت دل بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے دل بہت طاقتور ہوتا ہے۔ انسان کا دل ایسا طاقتور ہوتا ہے، ایسا طاقتور ہوتا ہے، وہ موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا۔ اسے شیر کے سامنے ڈال دو، اس کی زبان پہ ذکر جاری ہوتا ہے۔ وہ اژدہے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی خدا کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے ایسا خوف ہوتا ہے، ذرا سے دروازے پر کوئی آہٹ ہو جائے، کوئی کنکری لگ جائے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ رات کے سناٹے میں کس نے کیا ہے؟ گاڑی کے دائیں بائیں کوئی گزرتا ہے تو یہ گھبرا جاتا ہے۔ رات کو اندھیرا چھا جائے تو دم گھٹنے لگتا ہے، اوپر کی منزل میں آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رات کو اس کو اکیلے نیند نہیں آتی، بجلی چلا جائے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ راضی ہوگا دل بڑا طاقتور ہوگا۔ جنگل میں ہوں گے خوف نہیں ہوگا، جنگل میں ہوں گے خوف نہیں ہوگا۔ جب اللہ ناراض ہوگا گھر میں 100 آدمی ہوں گے بھی انسان کمرے کے اندر بے چین اور بے قرار ہوگا۔ اس دل کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جب اس دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، صرف خوف خدا، اللہ اس کو بڑا طاقتور بنا دیتا ہے۔ پھر انسان پہ کبھی گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھیں نا، بہت سارے آپ کو مریض نظر آئیں گے، دل کے مریض، ذرا سی بات ہوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، جی فلاں کیا ہوا؟ صدمہ برداشت نہ ہوا، فلاں کو کیا ہوا؟ یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ دل کمزور ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے دل کو طاقتور کر دیتا ہے۔ دل ایسا قوی ہوتا ہے، پھر اس پر کسی چیز کا اثر انسان کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے زندگی میں وحشت آ جاتی ہے۔ وحشت کا مطلب ہر چیز سے گھبرانا۔ پھر انسان ہر چیز سے گھبراتا ہے، اپنے بچوں سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے، اپنی گھر والی سے بھی خوف رکھتا ہے، ملازموں سے بھی خوف ہوتا ہے۔ ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کہیں یہ دولت چلی نہ جائے، کہیں یہ پیسہ ہاتھ سے نکل نہ جائے، کہیں یہ ملازم نافرمانی نہ کر دے، کہیں یہ ساری نعمتیں چھن نہ جائیں۔ ہر وقت خوف، ہر وقت وحشت۔ امن اللہ کی بڑی نعمت ہے، دل کا سکون اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے کیا چیز لیتا ہے؟ اللہ دل کے اندر کا سکون لیتا ہے۔ جسم میں بادشاہ دل ہے، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، اس لیے اللہ راضی ہو کر دل میں محبت ڈالتا ہے، ناراض ہو کر دل سے محبت نکال لیتا ہے، سکون نہیں دیتا۔ ہر چیز ہوتے ہوئے سکون نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھو، سب سے زیادہ یورپ اور امریکہ کے لوگ مسلمان ہو رہے، آئے دن اخبارات میں آ رہا ہے، کوئی یورپ کے، کوئی برطانیہ، کوئی فرانس، کوئی اٹلی کے بڑے بڑے دولت والے، پیسوں والے، جائیدادوں والے کیا ہیں؟ سکون نہیں مل رہا۔ اسلام لے کر آتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے، وہ صرف نماز کو دیکھ کر عبادت قبول کر رہے ہیں۔ برطانیہ کا ایک گلوکار ہے، کہاں میں گانے کے لیے فرانس گیا تو وہاں قریب میں ایک مسجد تھی، اچانک اذان کی آواز آئی تو میں سننے لگ گیا، تو میرے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ تو میں نے کہا تھوڑی دیر صبر کرو، میں ذرا جاتا ہوں مسلمانوں کی عبادت دیکھتا ہوں۔ وہ گلوکار اندر گیا، مسلمان عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اسے بڑا سکون ملا ان کے اوپر اٹھنے سے، بیٹھنے سے، ان کی اس عبادت کرنے سے اسے اتنی راحت ملی۔ اگلے دن آیا مسجد کے امام سے کہنے لگا، میں نے تمہارا مذہب قبول نہیں کیا، صرف تمہاری عبادت کی جگہ میں داخل ہوا ہوں، صرف تمہاری مسجد میں آیا تھا، مسلمانوں کی عبادت دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا سکون ملا ہے، یہ مذہب سچا مذہب ہے۔ ساری دولت لگا لی، دل کا سکون نہ ملا، خدا کے گھر میں آج سکون ملا، اسی موقع پر ایمان لے آیا۔ آج ہم نے کبھی قرآن کو، کبھی اذان کو، کبھی نماز کو دل سے پڑھا نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہ سکون نہیں ملتا۔ اور ان لوگوں کی زندگی چونکہ گناہ میں گزرتی ہے، جب وہ ایک دفعہ قرآن کی تلاوت سن لیتے ہیں تو دل پہ وجد طاری ہو جاتا ہے، ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ فرانس کی گلوکارہ تھی، ساری زندگی گانا گانے میں گزر گئی، گانا گانے کے لیے اٹلی میں آئی، وہاں جس جگہ اس کے گانے کی بات ہو رہی تھی اس نے گانا گا لیا۔ وہاں قریب کی مسجد کے اندر چند قراء تھے اور ان کا مقابلہ حسن قرات میں تھا۔
تو اس کو ایک مسلمان لڑکی نے کہا کہ وہاں پر قراء آئیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، آؤ میرے ساتھ تھوڑی دیر تلاوت سن لینا۔ اس نے کہا میں تو نہیں جا سکتی، میں غیر مسلم، آپ مسلمان۔ کہا نہیں کوئی ممانعت نہیں ہے، عورتوں کے لیے پردے کی جگہ ہے۔ تو یہ اس نے بھی اپنے اوپر ایک چادر ڈالی، وہاں چلی گئی۔ قراء قرآن کریم پڑھ رہے تھے، قاری نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی، یہ سن رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنسو بہتے رہے، تلاوت ختم ہوئی۔ اس نے کہا آپ کا مذہب سچا ہے، زندگی گزر گئی میں کبھی روئی نہیں تھی، آج میں اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی، تو مجھے اسلام میں کلمہ پڑھاؤ۔ اسی موقع پر یہ گلوکارہ مسلمان ہو گئے۔ جب بھی انسان قرآن دل سے پڑھتا ہے تو وہ سیر نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، امام بیہقی نے الاسماء والصفات میں نقل کیا، فرمایا اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں، ہمارے دل گناہوں سے صاف ہو جائیں، کبھی بھی قرآن پڑھنے سے ہم سیر نہیں ہوں گے، پڑھتے رہیں گے، کبھی اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ جہاں ہم سیر جو ہو رہے ہیں، طبیعت جو نہیں کر رہی ہوتی، بنیادی وجہ دلوں کے اندر سیاہی ہوتی ہے گناہوں کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا گناہ کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے اس کے دل کا سکون چھین لیتا ہے، وہ ہر وقت بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تلاوت کی توفیق نہیں دیتا، انسان قرآن نہیں پڑھ پاتا، پڑھا ہوتا ہے بھول جاتا ہے، پڑھنے کے لیے اٹھاتا ہے اول تو اٹھا نہیں پاتا، اور کبھی اٹھا بھی لے چند لفظ پڑھتا ہے طبیعت میں غنودگی آ جاتی ہے، فوراً چھوڑ دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق انسان سے سلب ہو جاتی ہے۔ اور جب زندگی میں نافرمانی آ جاتی ہے، اس کا ایک نقصان یہ سامنے آتا ہے کہ انسان کے بیوی بچے اور اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس کے ماتحت اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں، وہ کسی کو بات کرنے کا کہتا ہے وہ بات نہیں سنتے، اپنا ہی بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے، اپنی ہی بچی بد اخلاقی کر رہی ہوتی ہے، اپنے ہی نوکر کے دل میں محبت نہیں ہوتی، بنیادی وجہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ جب انسان سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آئے دن اس کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی میں نے سودا کر دیا تھا، بات طے ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، سامنے والا مکر گیا، معاملہ بالکل طے ہو گیا، پیمنٹ لینی تھی اس نے انکار کر دیا، اس نے میرے ساتھ وقت طے کیا تھا ملاقات کا، وہ آیا نہیں۔ جب بھی معاملے ہوتے ہوتے رہ جائیں، سمجھ جانا زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہے، ورنہ زندگی میں جب تقویٰ آئے گا، قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جب تمہاری زندگی میں تقویٰ آئے گا ہم تمہارے معاملات کو آسان کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ہم ہر بند راستے سے تمہارے لیے گزرنے کا راستہ نکال دیں گے۔ جب معاملات بند ہو جائیں، جس راستے پہ گزریں وہ راستہ بند ہوتا نظر آئے، جس کام کو شروع کریں نفع نہ ہو، جس کام میں ہاتھ ڈالیں نقصان ہونا شروع ہو جائے، جن سے ملیں وہ دھوکہ دینا شروع کر دیں، سمجھ جانا خالق کائنات ناراض ہو گیا۔ عاملوں کے چکر نہ لگانا، وہ تو کہیں گے 20,000 دے دو، 40,000 دے دو، آپ پر جادو ہو گیا ہے، 40,000 50,000 لے کر آپ کا کام کچھ نہیں ہوگا، اس کا کام ہو جائے گا۔ آپ کا کام وہ کرے گا جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو خالق کائنات ہے وہ آپ کا کام کرے گا، اور اس سے کام تب بنے گا جب انسان اس کے سامنے ندامت کے 2 آنسو بہائے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اصل چیز اللہ کی نافرمانی ہے۔ جس دن سے انسان گناہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، رب العالمین اس کی زندگی میں ایمان اور تقویٰ کے آثار ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں سے جاتا ہے اللہ محبت، مقبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ اس کی بات میں تاثیر ڈال دیتا ہے، اسے گھنٹوں باتیں نہیں کرنا پڑتی، اسے دلائل دینا نہیں پڑتے، اس کی 5 منٹ کی گفتگو دوسرے کے قلب کو پلٹ دیتی ہے۔ جب زندگی میں تقویٰ ہوگا، بات میں تاثیر ہوگی، جب دل میں خدا کا ڈر ہوگا، زبان سے وہی نکلے گا جو دل کے پیمانے میں موجود ہوگا۔ یہ دل ایک برتن ہے، اس برتن سے زبان کے ذریعے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ زبان بمانت چمچ ہے، دل ممانت برتن ہے، چمچ وہ نکالے گی جو برتن میں موجود ہوگا۔ تو جب برتن میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، چمچ سے وہی چیز ظاہر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لینا اگر کسی کی زبان پہ اللہ کا تذکرہ کم ہو، دنیا کا، دولت کا، پیسے کا، لیڈر کا تذکرہ زیادہ ہو، سیاست کا تذکرہ زیادہ ہو، سمجھنا اللہ نے اس کے دل کو اپنی محبت سے خالی کر دیا ہے۔ ورنہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ غیر اللہ کا نام ہی نہیں لے گا، اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان صرف ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، یعنی جہاں جاؤ تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔
ہر جگہ بند راستوں میں راستے اللہ نکالتا ہے۔ جب انسان گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، رب العالمین کیسے اس کے لیے راستے بناتا ہے، دوسروں کی زندگیوں کو کیسے اللہ پلٹ دیتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ضم الہوا میں واقعہ لکھا، کہا بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس کو اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا، اور 100 دینار لیتی تھی، جو بھی اس کے پاس آتا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے 100 دینار لیتی۔ ایک اللہ والا اس دور کا تھا، اس کا گزر ہوا، اس نے دیکھا، اس کے دل میں بھی خیالات آ گئے، اس نے بھی 100 دینار جمع کرنا شروع کر دیے۔ 100 دینار جب اس نے جمع کیے، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، جب اتنی بڑی رقم لے کر اس عورت کے گھر پہنچا، جب اندر داخل ہوا تو جیسے ہی اس کو تھمائے پیسے، اس نے اپنی خادمہ کو دیے کہ اس کو گنو۔ اس لڑکی کی خادمہ گننے لگی تو 100 دینار پورے تھے۔ اب اس سے کہا ٹھیک ہے، اپنی خواہش کو پورا کرو۔ اب یہ جب پورا کرنے کے لیے گناہ کے ارادے سے آگے بڑھنے لگا، دل میں ایمان موجود ہے۔ یاد رکھیں، جب تک دل میں ایمان ہوتا ہے، انسان گناہ کر کر کے اس کو مردہ نہیں کرتا، تو ضمیر گناہ کے وقت ملامت کرتا۔ ضمیر ملامت کرتا ہے تو کس کی نافرمانی کر رہا ہے؟ تو جیسے ہی آگے بڑھنے لگا، فوراً ضمیر نے ملامت کی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ اس نے 100 دینار وہیں چھوڑے اور اٹھ کے نکلنے لگا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں گناہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تم نے 100 دینار جمع کیے تھے؟ کہا کیے تھے، لیکن اللہ کا ڈر ہے میرے دل میں۔ اس نے کہا 100 دینار لے جاؤ۔ کہا نہیں، یہ رکھ دو، مجھے نہیں چاہیے، یہ میں نے گناہ کے ارادے سے جمع کیے تھے۔ یہ جانے لگا، اللہ نے اس عورت کے دل کو بھی پلٹ دیا کہ اس کے دل میں کیسا خوف خدا ہے، پیسے جمع کر کے لایا، مجھے دے کے جا رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا۔ اس نے پیچھے سے آواز دی، میں بھی توبہ کرتی ہوں اور میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں جانا چاہ رہا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا، کہا میں نہیں چاہتا ٹھہروں، گناہ میں پڑ جاؤں۔ لڑکی اس کے پیچھے پیچھے اس کے علاقے میں پہنچی۔ جب یہ اپنے گھر میں داخل ہوا، اس نے آواز دی، دروازہ کھولا گیا۔ گھر والوں نے پوچھا کون؟ بتایا فلاں علاقے کی لڑکی۔ اس شخص کو بتا دو کہ میں آئی ہوں۔ اس نے جب یہ بات سنی، ایک چیخ ماری، وہی انتقال ہو گیا۔ اس لڑکی نے کہا اس نے خوف خدا میں جان دی ہے، اگر اس کا کوئی بھائی ہے تو میں اس کے ساتھ نکاح کروں گی۔ تو اس کا ایک فقیر بھائی تھا، اس کے ساتھ اس نے نکاح کر دیا۔ اس سے اللہ نے اس کو 7 بیٹے دے دیے۔ وہ اپنے دور کے پھر بڑے حفاظ تھے اور بڑے علماء تھے، اللہ نے ان سے دین کا کام لے لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، گناہ کرتے وقت انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ضم الہوا میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک کاشتکار تھا، اس نے اپنی زمینیں دی ہوئی تھیں، اس کے بعد دولت پیسہ زمینیں بہت تھیں۔ تو ایک دفعہ اسے پتہ چلا کہ فلاں جگہ جو میرا کسان ہے، اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے۔ اس نے اس سے کہا اپنی بیوی بچوں کو لے کر میرے محل میں آؤ، میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ احسان کروں، تعاون کروں۔ وہ سمجھا واقعی اس ارادے سے بلا رہا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر گیا۔ اس کی جو نظر اس کی گھر والی پہ پڑی تو دل میں غلط خیال آیا۔ اس سے کہنے لگا جاؤ تم ذرا زمین میں وہاں سے کھجوریں توڑ کر لاؤ، میں جب تک تمہارے لیے کچھ انتظام کرتا ہوں دراہیم دینار کا۔ وہ شخص گیا توڑنے کے لیے۔ اس نے اس کی گھر والی کو بلایا اوپر کے کمروں میں، کہا ایک کام ہے۔ جب اوپر آیا دروازوں کو بند کرنے لگا، گناہ کے ارادے سے اس کسان کی بیوی کو بلانے لگا، کہا میں نے تمام دروازے بند کر دیے، کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ اس عورت نے آگے سے جواب دیا کیا تیرے اور تیرے رب کے درمیان جو دروازہ ہے وہ بھی بند ہو گیا؟ تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان جو دروازہ ہے وہ بند ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو کھلا ہوا ہے، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ کہا پھر اللہ سے حیا نہیں آتی؟ بس یہ جملہ تھا اس کے دل پہ لگا، اس نے دروازے کھولے، اسے چھوڑ دیا، توبہ کی، پھر ساری زندگی اطاعت میں گزری۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب انسان گناہ سے بچتا ہے، اللہ دل میں ایمان پختہ رکھتا ہے، پھر وہ گناہ کرنا بھی چاہتا ہے تو اللہ کی یاد سامنے آ جاتی ہے اور وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اسی میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ضم الہوا میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی آپس میں معاذ اللہ ان کا عشق ہوا، گناہ کے ارادے سے رات کے وقت گھر سے نکلے اور ایک مقام پر دونوں جمع ہو گئے۔ اتنے میں قریب سے ایک بزرگ کا گزر ہوا تو اس نے دیکھ لیا، اس نے سلام کیا اور اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری بہن ہے۔ اس نے کہا اگر بہن ہے تو رات کے اس وقت میں تم اسے باہر کیوں لے کر آئے؟ وہ بزرگ سمجھ گیا کہ یہ کہیں غلط ارادے سے لے کر آئے۔ پوچھا مسلمان ہو؟ کہا جی مسلمان ہو۔ عرب کا شخص تھا، اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی،
ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ اے ایمان والو، تمہارا کیا خیال ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی نیکی میں گزاریں اور وہ لوگ جو اپنی زندگی گناہ میں گزاریں، کیا تمہارے رب کے ہاں دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کہ ایک جو نیکی ایمان اور تقوی میں گزارے، ایک جو زندگی گناہ اور فسق میں گزارے، اے ایمان والو تمہارے رب کے ہاں وہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وہ نوجوان کے دل پر لگی، اس نے فوراً کہا میں گناہ نہیں کر سکتا۔ جانے لگا، اس بزرگ نے دعا کر دی کہ یا اللہ، اس نے گناہ کے ارادے سے اٹھا ہے، جا رہا ہے، مولا کریم اس کو پاک دامنی کی زندگی عطا فرما۔ پھر اس نوجوان کی ایسی پاک دامنی کی زندگی گزری، جہاں سے گزرتا تھا اس کی نگاہیں جھک جاتی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب دل میں ایمان کی کیفیت موجود ہوتی ہے، گناہ کا ارادہ دل میں آ بھی جائے، فوراً انسان سمجھتا ہے مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس لیے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے، سمجھنا چاہیے وہ خالق کائنات دیکھ رہا ہے، جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ جب انسان سود کا معاملہ کرنے لگے، جب کسی سے رشوت لینے لگے، جب کسی کے حق پر غصب کرنے لگے، جب کسی سے دو نمبری کرنے لگے، کسی کو دھوکہ دینے لگے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا، ٹھیک ہے کوئی قانون تیرے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گا، وہ ہاتھ ڈالے گا جس نے تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ڈالی ہے، وہ ہاتھ ڈالے گا جس دماغ کو استعمال کر کے تو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور پھر عموماً اس سے آنے والی دولت انسان کو کبھی بھی نفع نہیں پہنچاتی۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص کی 9 بھینسیں تھیں، لیکن اس کا کام یہ تھا کہ دودھ میں پانی ڈال کر خیانت کر کے وہ بیچتا تھا۔ لوگ منع کرتے، وہ باز نہ آتا کہ اس میں تو بہت بڑا نفع ہے۔ دوسری طرف ایک شخص کی 300 بھینسیں تھیں، لیکن وہ امانت اور دیانتداری سے چلتا تھا۔ اللہ کا کرنا، چند مہینے تو اس نے اس طرح پیسہ جمع کیا، اچانک ایسا ہوا کہ بارشیں زیادہ ہوئیں اور اس کے جہاں باڑے میں بھینسیں کھڑی تھی وہاں کرنٹ لگا اور 7 بھینسیں ایک دن میں ایک وقت میں مر گئیں۔ جتنا اس نے حرام سے جمع کیا تھا وہ اللہ نے ایک ہی وقت میں اس سے لے لیا، اور دوسری طرف جس کی تھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حرام سے آدمی مال جمع تو کر لیتا ہے لیکن مستقبل میں اس سے نفع نہیں لے پاتا، وہ مال آتا ہے لیکن آنن فانن چلا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے حالات کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا، کبھی انسان عروج پہ ہوتا ہے، رب العالمین کی ناراضگی آ جائے تھوڑے ہی لمحے کے بعد انسان اپنی حالت کو بدل کے زندگی میں فقر کی صورت آ جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، زندگی حیا اور پاک دامنی میں جنہوں نے گزاری، رب العالمین نے ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین نفع والی خوشگوار زندگی عطا فرمائی۔ نیکی کا بدلہ بھی دنیا میں ہے، گناہ کا بدلہ بھی دنیا میں ہے۔ میں دور حاضر کا ایک واقعہ عرض کروں۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، گلگت کے اندر ایک ہوٹل تھا، اس میں ایک شخص ہے جس کا نام تھا عیسیٰ خان۔ یہ وہاں ہوٹل میں کمروں کی صفائی کیا کرتا تھا۔ جب مہمان وغیرہ آتے چلے جاتے تو کمروں کی دیکھ بھال کرنا، صفائی ستھرائی کرنا اس نوجوان کا کام تھا۔ نوجوان دیندار تھا۔ ایک دفعہ جاپان کے چند لوگ آئے، ایک کمرے میں رہے، چلے گئے تو ان کا ایک بریف کیس رہ گیا، وہ لوگ بھول کے چلے گئے۔ جب یہ آیا، اس نے کمرہ صاف کیا، وہ دیکھا تو اس نے جو اس کو کھولا تو اس میں ڈالر پڑے ہوئے تھے اور ان کی گٹھیاں تھیں، 50,000 ڈالر اس میں پڑے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی رقم تھی، یہ چاہتا اٹھا کے لے جاتا، بھاگ جاتا تو یہ تو لاکھوں روپے پاکستانی بنتے ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں، شریعت کا حکم ہے، خیانت نہیں کرنی ہے، جس کا مال ہے اس کو پہنچانا ہے۔ یہ مینیجر کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اس شخص کا نمبر آپ کے پاس موجود ہوگا جس کا یہ سامان یہاں رہ گیا ہے، آپ اسے بلا لو اور یہ قیمت اس کو واپس دے دو۔ ان کے پاس نمبر تھا، انہوں نے فون کیا۔ جب وہ لوگ آئے تو بڑے خوش ہو گئے، غیر مسلم تھے کہ مسلمانوں میں اتنی امانت داری، اتنی دیانتداری کہ اتنی بڑی رقم انہوں نے واپس کر دی، اس میں سے $1 انہوں نے لینا گوارا نہیں کیا۔ تو وہ شخص بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا یہ جس نے حوالے کیے مجھے اس سے ملاؤ۔ تو جب اسے ملایا گیا اس نے خوشی میں چند $1000 اس کو دیے۔ یہ خبر پھیل گئی اور پھر اس نے وہاں جاپان میں جا کر وہاں کا جو سب سے مشہور اخبار تھا، رسالہ تھا، اسے یہ بات بتائی۔ انہوں نے وہاں سے BBC کے ذریعے اس کا انٹرویو لیا، وہاں سے انہوں نے اس کو انعامات دیے، اور وہاں اس وقت لاہور کا 2010 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا تو تاجروں نے ایک بڑا وہ منعقد کیا گلگت کے اندر ہوٹل میں پروگرام، 10 لاکھ روپے اس کو انعام میں دیے اور اسے ایک گولڈ میڈل انعام میں دیا۔ اور جب اس کے اگلے سال 2011 عیسوی میں 14 اگست آئی تو یہ واقعہ مشہور ہو گیا تھا
تو انہوں نے اس وجہ سے کہ اس نے ملک کی عزت رکھی، اسلام کی عزت رکھی، انہوں نے اس کو ایک گولڈ میڈل انعام میں دیا، 20 لاکھ روپے انعام اس کے علاوہ ملا۔ ہوٹل کے مالک نے کہا تمہارا خرچہ، تمہارے بچوں کا خرچہ جب تک ہوگا ہماری طرف سے، تعلیم بھی مفت ہوگی۔ دیکھیں حلال پہ چلا، اللہ نے کتنا نواز دیا۔ اگر یہ حرام پہ جاتا تو وہ نصیب بھی نہ ہوتا، عزت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، پیسہ بھی مل گیا۔ نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، یہ صرف آخرت میں نہیں ہے۔ جیسے گناہ کی سزا دنیا میں بھی ہے، نیکی کا بدلہ بھی دنیا میں بھی ہے۔ میں دوسرا ایک واقعہ عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو۔ جب انسان گناہ کر دے تو اس کی سزا بھی سامنے آتی ہے۔ مکافات عمل ہی میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک پروفیسر تھا، اس کا نام تھا پروفیسر محمد کشمیری کے نام سے مشہور تھا، دیار سنگھ کالج کے اندر وہ تھا، لیکن اس کی زندگی میں غرور اور تکبر بہت تھا۔ جب علم آ جائے اور صحبت نہ ہو، نیک لوگوں سے تعلق نہ ہو تو زندگی میں تکبر آ جاتا ہے۔ تو اس کی زندگی میں غرور بہت تھا، نوکروں ملازموں سے ہر وقت جھگڑتا تھا۔ اس کے پاس ایک یتیم بچہ کام کرتا تھا اور وہ کمرے کی صفائی کرتا، اس کے دفتر کی صفائی کرتا۔ ایک گلاس تھا جس میں یہ پانی پیتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بچہ صفائی کرتے کرتے تھک گیا تو اس نے وہ گلاس لے لیا، اس میں پانی پی لیا۔ اس پروفیسر صاحب کو غصہ آیا، گلاس میرے استعمال کا تھا اور تم نے اس میں پانی پی لیا، اس میں جراثیم آ گئے۔ اس نے فوراً گلاس لیا، ڈسٹبین میں پھینکا اور اٹھا اور اس یتیم لڑکے کو بے تحاشا مارا، تم نے میرے گلاس میں پانی کیوں پیا؟ وہ آگے سے معافیا مانگتا، غلطی ہو گئی، پیاس لگی تھی، تھک گیا تھا، لیکن اس نے ایک بات نہ سنی، یہاں تک کہ بات پھیل گئی، لوگوں نے آ کر اسے چھڑایا۔ چند دن گزرے تھے، اس شخص کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی۔ چھوٹا بیٹا اس کا 2 سے سوا 2 سال اس کی عمر تھی۔ تو گھر کے اندر اس کی گھر والی نے فریزر صاف کیا تھا تو نیچے کے خانے سے تمام چیزیں باہر نکالی ہوئی تھیں، فریزر بالکل صاف تھا۔ صاف کے بعد اس کو لگایا ہوا تھا تاکہ ٹھنڈک اندر آ جائے، تو صبح سے خوب ٹھنڈک تھی۔ تو اب دروازہ کہیں اتفاق سے کھلا رہ گیا، تو یہ بچہ گھسیٹتے گھسیٹتے وہ فریزر کے قریب گیا اور فریج میں جب اندر گیا بیٹھا تو دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ اب جب بند ہو گئے تو یہ بچہ، اس کو پتہ نہیں دروازے کو کیسے کھولا جائے، ناسمجھ ہے۔ اب یہ اندر موجود ہے، آوازیں دیتا ہے لیکن باہر کسی کو آواز نہیں آ رہی۔ تو والدہ سمجھی بچہ گم ہو گیا، اپنے شوہر کو فون کیا، پروفیسر صاحب آئے، تلاش کرتے رہے دائیں بائیں، بہت تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ مسجدوں میں اعلان کروا دیے، بچے کا کوئی پتہ نہیں۔ 6 سے 7 گھنٹے گزر گئے، تھکا مارا، پسینے بہہ رہے ہیں، رو رہا ہے۔ تو بیوی سے کہا ذرا پانی ایک گلاس ٹھنڈا پلاؤ۔ بیوی نے جیسے دروازہ کھولا تو دیکھا اندر ہی وہ بچہ تھا، مر گیا تھا اور جسم بالکل اس کا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک چیخ ماری اور کہا ہمارا بچہ تو یہ پڑا ہوا ہے۔ اب اس نے جو حالت دیکھی تو فوراً دل کا ایک دورہ پڑ گیا، بیمار ہو گیا، ہسپتال لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا، دل کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، تو اللہ نے اس کو سزا کیا دی؟ تو نے یتیم کے بچے پر بلا وجہ ہاتھ اٹھایا، اپنا ہی بچہ اللہ رب العزت نے چند دنوں کے اندر اس سے لے لیا۔ جس فریزر سے اس نے پانی نکال کر بچے نے پیا تھا، اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے اسی فریزر میں اللہ نے اسی کے بچے کو موت دے دی۔